ٹھیک معزز سامعین اور جناب سامنے خطیب نوجوان واجب الاحترام عزت امام سادے معزز امام قبلہ و کعبہ سید حیدر عباس رضوی شاہ صاحب آف گجرانوالہ ذاکر زوار اختر عباس سیال صاحب قاری القصہ ذاکر مسافر شاہ بھائی غلام شبیر کمبر صاحب خانواد جناب علی عباس عسکری صاحب چودھری عباس رضا جھنڈوی صاحب خواجہ بلال حیدر صاحب تشریف فرمائے انشاءاللہ خطاب فرمے سے جڑے صاحبان بار کھڑے ہو مہربانی کر کے سارے صاحبان امام برغت تشریف کے نو خطیب نوجوان واجب الاحترام عزت امام سید حیدر عباس رضوی صاحب آف گجرانوالہ یا سیدہ دعا طلوع شمس امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیت الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیلہ و نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلینم و آئینم حتی تسکنہ ہو ارزقتهم و تمتعہ فیہا طویلہ رب صلی اللہ محمد والے محمد و جل فرج آل محمد اپنے رزق و عزت میں اضافے کے لیے کوشش کریں صلوات مل کر بلند آواز میں تلاوت فرمائیں اگر اس سے بلند آواز میں ممکن ہے تو اس سے بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں آل محمد سے مانگنے کے لمحے جتنے بیٹھے ہیں کوشش کرنا آمین کی زحمت ساری کرنا دعا ہے کہ مالک کی عظیم ترین ذکر میں تشریف لانے والے ہر مومن کو مولا رزق ولایت عطا فرمائے جتنے بھی بیمار ہیں مولا سید سجاد کی نالین پاک صدقہ ہر بیمار کو مکمل شفا یابی عطا فرمائے جو مومنین جو مومنات آج کی صف انتظار اور صف غم میں اپنے دل میں جو نیک جائز حاجات لے کر حاضر ہوئے مالک تمام مومنین کی تمام تر حاجات پوری فرما مالک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اسے شرف پسند ناصر سے محفوظ فرما کافی سارے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں جو شاید کسی ہچکچاہٹ کا شکار ہو کے ابھی تک آمین نہیں کہہ سکے کوشش کرنا مشکل دعا ہے قبولیت کے لمحے جو بندہ صف انتظار پر اپنی قبولیت والی زبان لیے بیٹھا ہے وہ آمین بلند آواز میں ضرور گئے مالک حسین آپ کی اس بار روحانیت صف انتظار میں جو لوگ خالی جھولیاں لے کر حاضر ہوئے شہزاد علی اصغر کے جھولے کا صدقہ خالی جھولیوں میں ماتمی بیٹے اور پردہ دار بیٹیاں عطا فرما آمین میرے لیے نہیں کہنا آمین اپنے لیے کہنا دل میں جتنی تڑپ ہو جتنی حسرت ہو اتنی بلند آمین کہہ دیجئے گا مالک مجھ حقیر سمیت ہم تمام عزاداروں کو جلد از جلد کربلا و شام میں سجدہ نصیب فرما تمام دعوں کی دعا مالک ہم زندہ رہے تو بھی وارث رکھ تو بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں مالک ہمارے حقیقی وارث حقیقی آیت اللہ رہبر معظم حجت دوران سرکار قائم علی محمد کے ظہور میں تعدیل فرما تمام دعوں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت فرما اجازت ہے جی نوکری شروع کی جائے میرے احباب جو پیچھے جوان بیٹھے ہیں شبیر کے ماتمی اجازت دیتے ہیں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات بسم اللہ نعرہ تکبیر ایسے نہیں جیسے خالی کی اکبر کا نام بلند ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کوشش کرنا ایک لمحے کے لیے غدیر کی یاد کو تازہ کرنا ہاتھوں کو علم کی شبی بنانا ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد کی ذات پر مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمانا محمد وآل محمد کوشش کریں صلوات اتنی بلند پڑے جتنی ہر ماتمی کے دل میں کربلا جانے کی خواہش ہے اجازت دینے کے بعد نوکری کا آغاز کر رہا ہوں حالات اور واقعات آپ کے سامنے ڈھیر بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے بہت بہتر انداز میں ذکر عطا فرما گئے
میرے بعد بھی مولا کے منظور نظر مدہ خانوں کو سجدہ ذکر ادا فرمانا ہے. کوئی لمبی چوڑی نوکری نہیں, 4 مصرے پڑھتا ہوں چونکہ شاعر ہونے کی حیثیت سے ممبر پر کھڑا ہوں. 4 مصروں کے بعد یہ چہنوں کی زیارت ہو جائے گی چونکہ میری اس خطے میں پہلی نوکری ہے. تو 4 مصرے پڑھنے کے بعد آپ کا مزاج تراش ہونے کے بعد میرے سامنے آ جائے گا اور پھر میں فیصلہ کر لوں گا مجھے جو نوکری ادا کرنی ہے وہ کس معیار سماعت پر کرنی ہے اور آپ کس قدر بلند معیار سماعت پر جا کے میرے الفاظ کو اپنے کشکول ولایت میں رکھ سکتے ہیں. 4 مصرے پڑھ رہا ہوں اور شبر بھائی مجھے پتہ لگ جائے کہ لوگ کتنا ادب سننے کا عادی ہیں. نہ جھگڑا نہ فساد نہ لڑائی, میں ڈھیر اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو کے دہلیز عصمت پر اپنا سر رکھ کے کہہ رہا ہوں دنیا والوں سن لو, ہم مجلس حسین میں جا جا کے اعلان کرتے ہیں. اعلان کیا کرتے ہیں؟ میں پورے مطمئن ہو کے ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین. جو بول سکتا ہے مجلس حسین میں ایک لمحے کے لیے اپنی آواز بلند کرنا, مجلس میں بولنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے, بھجن مجلس میں بولنے سے رزق میں اضافہ. میں کہہ رہا ہوں ایک جیسے ہیں مصطفیٰ حسین. جو پیچھے حسین بادشاہ کے عزادار بیٹھے ہیں, آواز آ رہی ہے اب تک میری؟ میں کہہ رہا ہوں ایک جیسے ہیں. ایک پیغام ہے مجلس حسین, پیغام کا نام ہے. میں پہلے لمحے ہی کھڑا ہوتے ہی ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر, بھائی جان آپ کے وسیلہ سے یہ مجلس عزا کا انعقاد ہوا ہے اور آپ کے وسیلہ سے یہ 4 مصرے ماتمیوں کا نمائندہ بنتے بنتے دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں. بات پہلے لمحے ہی مومنین سمجھ گئے, میرا ڈھیر 6-7 گھنٹے سفر کر کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. دنیا والوں سن لو, ہم ذکر حسین میں ممبر سجا کے لوگوں کو بلا کر ذاکرین بلا کر دنیا والوں کو یہی اعلان بتاتے ہیں. اعلان کیا بتاتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ایک جیسے ہیں مصطفیٰ حسین, خود شاہ مشرقین کہتے ہیں اور جھگڑا ہے ہی نہیں. دنیا والوں تم جسے یا رسول کہتے ہو ہم اسے یا حسین کہتے ہیں. یہ ہاتھ ذریعے حسین سے مسوں, اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے, بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو. یہی معیار ہے آپ کو اور ایسے ہی بولنا چاہیے تھا. میں 1000 دفعہ مصرے دہراتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین, خود شاہ مشرقین کہتے ہیں. دنیا والوں تم جسے یا رسول کہتے ہو ہم اسے یا حسین کہتے ہیں. ایک درجہ منزل بلند کریں, ایک درجہ منزل بلند کیجئے. میں 4 مصرے تراش کے آپ کے حوالے اور کروں, مزاج اور بہتر ہو جائے تو میں جو پیغام اپنے ذہن میں لے کر آیا ہوں آپ کے حوالے کر سکوں اور اتنی سی نوکری ادا کر سکوں کہ آپ کی دعاؤں کا اتنا سایہ ہو جائے کہ میرا اگلا سفر آسان ہو جائے. 4 مصرے پڑھ رہا ہوں اور ڈھیر اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں دنیا والوں سن لو, نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے. اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے. بولتا وہی بندہ ہے جس کا ناتا ہو, جس کا رشتہ ہو ذکر والوں کے ساتھ. یہاں باہر سے کوئی بندہ بھائی جان گزرے, وہ ایک مرتبہ رکے, اس کے کانوں میں اس نوکر کی آواز ہے, وہ سوچے کہ شیعہ قوم کا ایک نمائندہ ہے. اس نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا نہ مال چاہیے نہ زر چاہیے نہ دولت چاہیے نہ جاگیر چاہیے. یہ شیعہ قوم کا انات سے علیحدہ قوم ہے. پوری دنیا یہ 4 چیزوں کے حصول کے لیے دن سے رات تک محنت کرتی ہے. شیعہ قوم کا ایک نمائندہ ڈھیر سفر کر کے آیا ہے, اس نے ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ دیا نہ مال چاہیے نہ زر چاہیے نہ دولت چاہیے نہ جاگیر چاہیے. یہاں کے لوگوں نے حیدر رضوی کا ہاتھ پکڑ کے اسے ممبر سے ہٹایا نہیں بلکہ اسے داد بھی دی ہے, شاباش بھی دی ہے اور اس کی آواز میں اپنی آواز بلند کر کے تائید کر دی. اگر یہ شیعہ قوم کو نہ مال زر دولت جاگیر نہیں چاہیے تو شیعہ قوم کو چاہیے کیا؟ میں دوسرے مصرے میں بتاتا ہوں کہ شیعہ قوم کو چاہیے کیا. جس بندے کو یہ چیز چاہیے وہ ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو سلام کرنا. میرے آنے کا مقصد تو پورا ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے, نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے. کیا چاہیے؟ نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے, ہم کو دعائے مادر شبیر چاہیے. یہ حاضر یہ حسین سے بس ہو. جو بندہ بول سکتا ہے کہ لمحے کے لیے اپنا رزق حلال کرے. بھائی جان میں کہہ رہا ہوں نا, یہ مصر میری پہچان بنے ہیں ملک میں. میں معجزہ کی طور سے مصر میں پڑھنا چاہتا ہوں اور جس بندے نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو تو بندہ بولے دوسرے کو چھٹی ہے. شبر بھائی میں کہہ رہا ہوں نہ مال و زر نہ دولت و میں نے حسین کو دیکھ کے مصر میرے ذہن میں آ گئے. میں کہہ رہا ہوں نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے, ہم کو دعائے مادر شبیر چاہیے. اور خون بڑھ گیا میرے بیٹے نے جب کہا کیا بابا کھلونے رہنے دے, زنجیر چاہیے. یہ حاضر یہ حسین سے مسوں. اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدم. یا علی یا علی, کیا کہنے جی. اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے. یہی معیار ہے یہاں کے لوگوں کے سننے کا. میرا کمال ہی کوئی نہیں ہے, تو آپ کا معیار سماعت ہے. بسم اللہ بسم اللہ. میں نوکر, میں 1000 دفعہ دہراتا, نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے, ہم کو دعائے مادر شبیر چاہیے. اور خون بڑھ گیا میرے بیٹے نے جب کہا بابا کھلونے رہنے دیں, زنجیر چاہیے.
4 مصرے اور پڑھو اور میں اپنے پیغام کی طرف آ رہا ہوں. یہ ماتمی حسین کے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ممبر حسین کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے ہر بندے کو حسین کی عزت کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں, چوتھا مصرع جو حیدر رضوی پڑھنے جا رہے ہیں وہ پورے پنڈال میں ہر ماتمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, پھر بندہ بولے. کوئی بندہ پنڈال میں اٹھ کے کھڑا ہو کے دعویٰ کر دے حیدر جو تم نے چوتھا پڑھے, میں اپنے قلم اٹھا کے یہاں سے آپ کو سلام کر کے چلا جاؤں گا, بعد میں آنے کی بھی معافی مانگ لوں گا. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, سخاوتوں کے میں ممبر پہ کھڑا ہو کے حسین بادشاہ کا نوکر بن کے شیعہ کو ماتمی ہزاروں کرتے ہوئے پورے ماتمی پنڈال کے سامنے کھڑا ہو کے پورے اعتماد کے ساتھ ایک مصرع آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. آپ ممبر حسین پر کھڑا ہو کے شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نمائندہ لیکن ذمہ داری سے اعلان کر کے کہہ رہے حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں, آخر یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے. میں نے اعلان کیا چوتھا مصرع اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو تو بولنا ورنہ چھٹی دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں حسینیت کی سیدہ مجھے طاقت دینا, جس معیار پہ چوتھا مصرع لکھا ہے اس معیار پہ پڑھ سکوں, پورے پنڈال میں کوئی ایک مات میں مجھے اس معیار پہ دعا دے سکے. میں کہہ رہا ہوں حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں, آخر یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے. اور وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی, اب اس کے کتنے علم ہیں کتنے نہیں جاتے. اب بولے ہو میرے معیار پہ, یہ ہاتھ ذریعے حسین سے بسو جو کھاتا حسین کے صدقے, بولو سردار کلندر. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار. یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے. یہ میرا کمال نہیں ہے تو آپ کا معیار سماعت ہے. یہاں کے لوگ سنتے ہی اچھے ہیں, آپ کی صفحہ انتظار امام زمانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بسم اللہ. ایک طویل فہرست ہے مرحومین کی, اللہ درجات بلند مزید فرمائے. وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی, اب اس کے کتنے علم ہیں گنے نہیں جاتے. میں بھائی چاند, بھائی شبر, یہ حسین بادشاہ کے منتخب کیے ہوئے عزادار میرے سامنے بیٹھے ہیں. مصروں پہ ہر بندہ بولتا ہے, میں ایک جملے سے بنیاد رکھنا چاہتا ہوں اور پھر میں دیکھوں گا کہ یہ جملے پہ کتنا بول سکتے ہیں اور میں کتنی محنت کر کے اپنا پیغام ان کے حوالے کر سکتا ہوں. دیر داد دے دی, میں نے ایک طویل سفر کیا اور جو مجھے بھوک تھی نا کہ میں نے 5-6 گھنٹے سفر کیا ہے اور 6-7 گھنٹے سفر کرنے کے بعد بھی مجھے اتنی دعا نہ مل سکے تو وہ جو دعا والا کھاتا تھا, داد والا کھاتا تھا, میں نے پورا کر لیا. اب جو میں سبق آپ کو سنانا چاہتا ہوں, میں ہر ماتمی سے دعا سمیٹوں گا, آپ سے دعا لے کے میں اگلے سفر پر چلا جاؤں گا. میرا سبق اپنے کشکول ولایت میں رکھیں, ایک فلسفہ ہے کیونکہ یہ کربلا کے دنوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اسی بات کو ذہن میں رکھنا اور میں فلسفہ حسینیت آپ کے حوالے کروں. میں کہہ رہا ہوں یہ کائنات میں بات شروع ہو گئی جی. میں کہہ رہا ہوں یہ کائنات میں جتنی مسجدیں ہیں, یہ کائنات میں جتنی اذانیں ہیں, یہ کائنات میں جتنی مجلسیں ہیں, یہ کائنات میں جتنے ذکر ہیں, یہ کائنات میں جتنے اذکار ہیں, یہ سب شبیر کے ایک انکار کا صدقہ ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. کیا بات ہے یار, یہ قوم کے معیار کو میرا سلام ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ جتنی مجلسیں ہیں, میں ممبر حسین پر کھڑا ہو کے میں نے دعویٰ کیا ہے, میں دلیل بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں. یہ جتنی مجلسیں ہیں, یہ جتنی اذانیں ہیں, یہ جتنے ذکر ہیں, یہ جتنے اذکار ہیں, یہ حسین کی جتنی مجلسیں ہیں, یہ سب شبیر کے ایک انکار کا صدقہ ہے. وہ انکار کیا تھا, وہ انکار کا فلسفہ آپ کے حوالے کروں گا. بات نہیں لگی, انمول لگے, نوکر کی محنت سمجھ میں آئے پھر دعا دینا, ورنہ میرے حصے کی داد مکمل ہو گئی. وہ فلسفہ کیا تھا, شبیر بادشاہ نے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے یزید کے ہاتھ کو پڑھ کے کہا تھا, ولید تو نہیں جانتا مجھ جیسا اس جیسے کی, مجھ جیسا, شاباش شاباش, یاد, ولید تو نہیں جانتا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. چلے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, جو میری قوم کے جوان بیٹھے ہیں نا, آپ کو سمجھانے کے لیے میں ولید کے دربار کا ماحول بتاتا چلو. حسین ولید کے دربار میں تنہا کھڑے ہیں, ولید اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, کئی ملکوں کے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں, مورخین نے اپنے ہاتھوں میں قلم لیا ہوا ہے کہ یہاں پر بیعت کے تقاضے کا ابھی ذکر ہوگا اور جو شبیر اپنے لبوں سے کہیں گے اس بات کو قید کر کے وہی بات دنیا تک پہنچا دے گی. لیکن شبیر نے ایک لمحے میں ہی مورخین کی گردنیں مروڑ دی جب شبیر نے ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ تھا فلسفہ. فلسفے کی حقیقت کیا ہے, پردہ ہٹاتے ہیں, مومنین سے دعائیں لیتے ہیں اور اپنے اگلے سفر پر چلتے ہیں. ولید یہ کیسا خط ہے, حسین بادشاہ یہ یزید نے خط بھیجا ہے اور وہ چاہتا ہے آپ اس کی بیعت کر لیں. حسین نے کہا مجھے ایسا جیسے کہ بیعت. حسین نے کلمہ ہے, ولید اب اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, کئی ملکوں کے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں. اب حسین کی لبوں کی حرکت دیکھ کے ان کے لبوں پہ خاموشی طاری ہو گئی.
کہا حسین ایک لمحہ سوچ تو صحیح، یزید کے پاس تخت ہے، یزید کے پاس تاج ہے، ابھی تاج کا جی منہ سے نہیں نکلا تھا، شبیر نے کہا میں دونوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ حسین ایک لمحہ سوچ تو صحیح، یزید کے پاس تخت ہے، یزید کے پاس تاج ہے، یزید کے پاس دولت ہے، یزید کے پاس شاہی ہے، یزید کے پاس خزانہ ہے۔ ولید کہتے ہیں حسین یہ دیکھ یہ کئی ملکوں کے گورنر ہیں، یہ سب یزید کے خریدے ہوئے ہیں۔ حسین یہ دیکھ مورخین یہ سب یزید کے غلام ہیں۔ آپ حسین بادشاہ آپ اگر یزید کی بیعت کر لیں گے آپ کو مدینہ نہیں چھوڑنا پڑے گا، آپ مدینہ نہیں چھوڑیں گے تو خون نہیں بہے گا، اگر آپ مدینہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر آپ کے نانا کا دین باقی رہے گا۔ جب کہا نا نانا کا دین باقی رہے گا اگر آپ یزید کی بیعت کر لیں، حسین کہتے ہیں ولید تو نے انصاف نہیں کیا۔ اچھا حسین آپ وقت کے امام ہیں، میں پھر سوالی بن کے آپ کے سامنے سوال کرتا ہوں، یہ کئی ملکوں کے گورنروں کے سامنے میں سوال کر کے کہتا ہوں آپ جیسا آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، پھر بتائیں تو صحیح آپ جیسا اس جیسے کی بیعت کیوں نہیں کر سکتا؟ حسین کہتے ہیں پہلے تو بتا کہ تو نے کس معیار پہ آگے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر لے؟ ولید کہتے ہیں حسین میں نے کہا تو ہے یزید کے پاس تخت ہے، یزید کے پاس تاج ہے، یزید کے پاس دولت ہے، یزید کے پاس شاہی ہے، یزید کے پاس خزانہ ہے۔ حسین کے دیکھ کئی ملکوں کے گورنر یزید کے غلام ہیں۔ حسین بس اس باتوں کو ہی نظر میں رکھ کے آپ یزید کی بیعت کر لیں، آپ کو مدینہ نہیں چھوڑنا پڑے گا، آپ مدینہ نہیں چھوڑ گے آپ کے نانا کا دین بچ جائے گا۔ نانا کے دین بچانے کے بعد حسین کہتے ہیں ولید تو نے انصاف نہیں کیا، تو چاہتا ہے میں یزید کی بیعت کر لوں، میں یزید کا تخت دیکھ کے اس کی بیعت کر لوں، میں یزید کا تاج دیکھ کے اس کی بیعت کر لوں، میں یزید کی دولت دیکھ کے اس کی بیعت کر لوں، میں یہ یزید کا خزانہ دیکھ کے اس کی بیعت کر لوں۔ نا 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 ولید مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ پھر ولید کے چہرے پہ موت کی زردی آئی، اپنے تخت پہ اٹھ کے کھڑا ہوا، کہتے ہیں پھر حسین ابن علی یہ بتا تو صحیح آپ جیسے میں اور اس جیسے میں فرق کیا ہے؟ حسین کہتے ہیں اب تو نے سوال کیا ہے وقت کے امام سے، تیرے دربار میں کھڑا ہو کے نفس مطمئنہ کی طرح حسین ابن علی تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک ایسی دلیل دے کے جائے گا کہ قیامت تک کے جوان اس دلیل پر سانس لیں گے۔ ہاں حسین بتا آپ جیسا اس جیسے کی بیعت تو نہیں کر سکتا۔ حسین کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ حسین کہتے ہیں میں اس کا تاج دیکھ کے بیعت کر لوں، میں اس کا تخت دیکھ کے بیعت کر لوں، یہ مورخین دیکھ کے بیعت کر لوں، نا 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 ولید مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ پھر حسین بتائیں آپ جیسے میں اور اس جیسے میں فرق کیا ہے؟ حسین ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں ولید تو نہیں جانتا میرے بابے جیسا اس کا بابا نہیں، میرے بھائی جیسا اس کا بھائی نہیں، میرے دادے جیسا اس کا دادا نہیں، میرے نانے جیسا اس کا نانا نہیں۔ بعد نانے کے حسین نے یزید کے خط کو ہوا میں اڑایا، ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں ولید تو نہیں جانتا یزید فضول کا بیٹا ہے، میں بدول کا بیٹا ہوں، یزید فضول کا بیٹا ہے، میں بدول کا بیٹا ہوں، یزید فضول کا بیٹا ہے، میں بدول کا بیٹا ہوں۔ جا ولید تیرے دربار میں کھڑا ہو کے حسین ابن علی آج یہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے جا یزید سے کہہ دے وہ اپنے لاکھوں لے آئے میں اپنے 72 لے کے آؤں گا، وہ اپنے اکٹھے کر کے لے آئے میں اپنے چن چن کے لے کے آؤں گا، لیکن ولید تیرے دربار میں کھڑا ہو کے میں حسین ابن علی آج یہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کہ قیامت کی آخری انگڑائی تک میں ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کر دوں گا کہ یزید مرد آباد ہے، حسین زندہ باد۔ یہ ہاتھ ذریعے حسین سے یا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھائی جان بھائی جان بھائی جان بسم اللہ۔ مرد آباد میں قیامت کی آخری انگڑائی تک ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کر دوں گا کہ یزید مرد آباد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ کمال کیا ہے حسینیت کا؟ یزید پر کل بھی لعنت تھی، یزید پر آج بھی لعنت ہے، یزید پر ہمیشہ۔ یہ حسین کے انکار کی دلیل ہے کہ حسین نے یزید کو ایک گالی بنا دیا ہے۔ اور پھر حسین کے انکار کی دلیل میں آپ کو چلے میں یہ مصرے چھوڑ چکا تھا، میں تو 2 لفظ درد کے پڑھ کے وقت کی مناسبت میرے سامنے ہے، میں تو بہترین پڑھنے والوں کے حوالے ممبر کر رہا تھا، 4 مصرے میرے سامنے آ گئے، میں ان کے حوالے کرتا چلوں۔ حسین کے انکار کی دلیل آپ کو آپ کے اندر سے دکھاتا ہوں کہ حسین نے انکار تب کیا تھا اور اس کی روشنی آج تک آپ کے اندر زندہ کیسے؟ میں کہہ رہا ہوں میری حیات میں بھائی شبر ہر بندہ اگر کہے کہ میرے اندر حسین کی انکار کی شمع ابھی تک جل رہی ہے، وہ بندہ بولے۔ کوئی بندہ اگر کہے حیدر تم نے 4تھا مصرع کہا ہے، مجھے 4تھے مصرے کے آئینے میں اپنا آپ نظر نہیں آیا، اس بندے کو میں سلام کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں میری حیات میں بھائی جان، میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے
بھی بیعت طلب نہیں کرتا. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا. یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں میں لگے. اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سمجھ کر بولتی آوازیں کر میں نوکر ہوں میرا کمال ہی کوئی نہیں. میں نوکر ہوں، میں نوکر میرا کمال ہی کوئی نہیں. بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو. اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے. آپ کی صدا خیر ہو. سلامت. بس اسی حسین کی بہنوں کا بڑا نقصان ہوا. ڈھیر سارا میں نے پڑھ لیا، ڈھیر سارا. میں نے بھائی جان میں نے فضائل کی منزل کو شبر بھائی جلدی اس لیے اختتام کیا. میں چاہتا ہوں، میرا دل بن گیا ہے کہ میں مصائب کے 2 لفظ زیادہ پڑھ کے اپنی قبر میں بھی چراغ کی ضمانت لے لوں، آپ کی قبر میں بھی چراغ کی ضمانت لے لوں. نہ رونا فن ہے، نہ رلانا فن ہے. روتا وہی ہے جس کا کوئی نقصان ہوا ہو. میں جملہ کہتا ہوں، تیری ہائے سے پتہ لگے گا آزادار کہاں بیٹھا ہوا ہے. محرم کی آمد اور جملہ شہید علامہ ناصر عباس کا. وہ کہتے تھے میرے سامنے وہ قوم بیٹھی ہوئی ہے جو بیٹوں کی شادیوں سے زیادہ حسین کے محرم کا انتظار کرتی ہے. دین کوئی آسانی سے پہنچا ہے ہمارے پاس؟ اس میں علی کے بیٹوں کا خون لگا. میں 1000 دفعہ جملہ دہراتا ہوں، میں جو نوکر ہوں. شہید فرماتے تھے کہ یہ وہ قوم بیٹھی ہوئی ہے جو بیٹوں کی شادیوں سے زیادہ حسین کے غم کا انتظار کرتے ہیں. آپ اس طرح مصائب کا استقبال نہ کرتے. شبر بھائی میں یہ جملہ ان کے حوالے نہ کرتا. ہم تنہا نہیں آتے، ہم پردے میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں. اور کوئی مجھ سید نہ ہوتے یہ جملہ ممبر سے کبھی نہ. کوئی مجھ سید آزے سے پردے میں بیٹھی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی قدر اور قیمت پوچھے نا تو میں روتے ہوئے یہ جملہ ان کے حوالے کروں کہ پردے میں وہ بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں جو بھائیوں کے جنازے کے ساتھ بھی نہیں جاتی. لیکن جب علی کے بیٹوں کے جنازے کا ذکر ہوتا ہے پھر گھر سے نکلتے ہوئے ہر ماتمی کہتے ہیں آپ بہن شبیر کے ذکر میں چلتے ہیں تو جی بھر کے حسین کی بیٹیوں کو رو لینا، ہم جی بھر کے حسین کے بیٹوں کو رو لیں گے. عزاداری سے عشق ہے. میں مصائب میں ایک سبق آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. آپ 5 سے 6 منٹ میری طرف دیکھیں. ہر بندہ گھر جا کے مصلے پہ بھی روئے گا. میں سید زادہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں اگر ذہنی طور پر مجلس میں موجود ہے. عزاداری سے عشق ہے، عزاداری سے عشق تھا، عزاداری سے عشق رہے گا. ہمیں یہ عزاداری اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیاری نہیں. عزاداری ہم تک پہنچی کیسے؟ شبر بھائی چاند کتاب کا نام ہے انوار الامہ. اسی سے میں قیمتی واقعہ پڑھنے سے، چونکہ محرم کی آمد ہے اور میں کوشش کرتا ہوں محرم سے پہلے جہاں نوکری کا موقع ملے میں یہ مصائب ضرور دہراتا ہوں. کتاب کا نام انوار الامہ، نوٹ فرما لے. اور اس سے میں یہ واقعہ پڑھنے جا رہا ہوں. کتاب کہتی ہے مصر کا ایک تاجر تھا، حسین سے ڈھیر محبت کرتا تھا اور تجارت میں اس پہ کرم اتنا ہوا تھا کہ اس کے پاس ڈھیر لنگر تھا. اور محبت میں حسین کی وہ اپنے گھر میں 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک حسین کی صفِ عزا بچھاتا تھا، جیسے اب ہمارے علاقوں میں عشرہ محرم کی مجالس ہوتی ہیں. اس سے مختصر اور ہو ہی نہیں سکتا. کتاب کہتی ہے وقت بدلا، حالات اس قدر بدل گئے کہ اس تاجر کے گھر کے برتن بھی بک گئے. کتاب کہتی ہے پریشان نہیں ہوا، گھبرایا نہیں، مطمئن رہا. اپنی زوجہ سے کبھی کبھی کہتا تھا بس حسین کے محرم کا انتظام ہو جائے، مجھے فاقے بھی کرنے پڑے تو مجھے مسئلہ مشکل نہیں. یقیناً میرے سامنے ہر وہ فرد بیٹھا ہے جو اپنے گھر میں مجلس حسین کا انعقاد ضرور کرتا ہے. مجلس کا مقصد یہ نہیں کہ ڈھیر سارے ذاکر آئے، مجلس کا مقصد ہے کہ محمد کی بیٹی آئے. تو سچے دل سے اپنے گھر میں محمد کی بیٹی کو بلا تو صحیح. تاجر کے حالات بگڑے، گھر کے برتن تک بک گئے. زوجہ کو کہتے ہیں مجھے پریشانی نہیں، مجھے بس شبیر کے محرم کا انتظام ہو جائے. بس وقت گزرتا رہا. بھائی چاند کتاب کہتی ہے گزرتے گزرتے محرم قریب آ گیا. وہ تاجر کوشش کرتا رہا کہیں نہ کہیں سے کسی وسیلے کا انتظام ہو جائے تاکہ گھر میں حسین کی صف بچ سکے. لیکن کتاب کہتی ہے جب ذی الحج کا مہینہ ہے اور وسیلے کا انتظام نہیں ہوا تو تاجر کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی. صبح کو نکلتا تھا، وسیلے ڈھونڈتا تھا. زوجہ کہتی تھی، محلے دار لوگ کہتے تھے کہاں جاتا ہے، کیوں پاگلوں کی طرح دوڑتا ہے. کہتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہیں نہ کہیں سے شبیر کا ذکر کروانے کی نیت.
28 ذی الحج کا دن آیا, صبح گھر سے دوڑتا ہوا نکلا, سارا دن کوشش کرتا رہا کہیں نہ کہیں سے کسی وسیلے کا انتظام ہو جائے. کتاب کہتی ہے وسیلے کا انتظام نہیں ہوا, جب شام ہوئی اب جو رونا چاہتا ہے دیکھے مجھے یہی تمہید تھی, میں بالکل قریب آ گیا, پھر چھوڑنے لگا میں ممبر 3 سے 4 منٹ کے اندر. کتاب کہتی ہے 28 ذی الحج کی رات کو گھر واپس آیا نا, سر جھکا ہوا تھا, آنکھوں میں آنسو تھے. گھر کا دروازہ کھولا, زوجہ نے حال پوچھا, جواب دیے بغیر گھر کی چھت پر گیا, چاند کی طرف دیکھے نا, ایسے فلک کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کاش یہ محرم کا چاند میری زندگی میں طلوع نہ ہو. چاند سے زندگی کا شکوہ کیا, یہی آواز اس کی زوجہ کے کانوں میں گئی. اس کی زوجہ دوڑتے دوڑتے چھت پہ آ کے نا اپنے تاجر شوہر کا ہاتھ پکڑے کہتی ہے چاند سے زندگی کے شکوے کیوں کرتا ہے؟ تڑپ کے کہتے ہیں میں زندگی کے شکوے نہ کروں تو کیا کروں, حسین کا محرم بھی آ رہا ہے اور میں اپنے گھر حسین کی صف بھی نہیں بچھا سکتا. اے میری زوجہ مجھے زندگی سے قدرے بہتر موت ہے. اس کی زوجہ کہتی ہے کیوں نہیں انتظام ہو رہا؟ کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں میں اپنے گھر حسین کا ذکر کروا سکوں. اس کی زوجہ کہتی ہے تو پریشان نہ ہو, میرے پاس ابھی بھی کوئی قیمتی چیز ہے. قیمتی چیز کا نام آیا, کتاب کہتی ہے تاجر تڑپا, رو کے کہتے تیرے پاس قیمتی چیز ہے؟ میرے اب یہ جو مرد حضرات بیٹھے ہیں یہ عورتوں کی فطرت کو بہتر جانتے ہیں کہ عورتوں کو زیور سے بڑا پیار ہوتا ہے. کتاب کہتی ہے تاجر نے اپنے ذہن میں فیصلہ کر لیا کہ کسی بھلے وقت میں میری زوجہ نے زیور کا کوئی ٹکڑا چھپا لیا تھا کہ مشکل میں بیچ کے اسے گزارا کریں گے. تاجر کہتے ہیں تیرے پاس ابھی بھی کوئی قیمتی چیز ہے, میرے حوالے کر, میں صبح بازار میں بیچوں, پرسوں حسین کا محرم میں اپنے گھر حسین کا محرم کروا لیں. یہی میری محنت تھی, میں ممبر حسین پر جھولی اٹھا کے کہہ رہا ہوں سیدہ مجھے طاقت دینا میں جملہ سمجھا سکوں, یہ اپنے گھر تک روتے جائیں گے. عزادار سنو کہ تاجر کہتے ہیں قیمتی چیز میرے حوالے کر. زوجہ نے شوہر کا ہاتھ تھاما, اسے چلاتے چلاتے وہاں لے آئی جہاں اس کے دونوں بیٹے سو رہے تھے. تاجر گھبرا گیا, تڑپ کے کہتا ہوں قیمتی چیز میرے حوالے کر. زوجہ بیٹھتے بیٹھتے بیٹوں کے سرانے بیٹھی, بیٹوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے میرے بیٹے ہی میری قیمتی چیز ہے. میں نے سنا ہے یہ دھرتی نا ادب سے بڑا پیار کرتی ہے. ادب کا ایک جملہ تیرے حوالے کروں. تاجر کہتے ہیں بیٹوں کو بیچ دوں. زوجہ چہرے پہ ماتم کر کے کہتی ہے بیچ دے, لیے بھی تو حسین سے تھے نا. کہتا ہے ٹھیک ہے تیرا میرا معاہدہ ہو گیا, تو صبح مجھے اپنے بیٹے تیار کر کے دے دینا, میں مصر کے بازار میں بیچ دوں گا. بیٹے بیچ کے اپنے گھر شبیر کا ذکر کروا لیں گے. کتاب کہتی ہے 29 ذی الحج کا دن آیا, ماں اٹھی, بیٹوں کو تیار کیا, اللہ کرے جملہ سمجھا سکوں. بیٹوں کو تیار کرتے, کتاب کہتی ہے کہ لمحے کے لیے بھی ماں بیٹوں کو نہیں روئی, بیٹوں کو تیار کرتی تھی اور رو کے کہتی تھی ہائے علی اکبر, ہائے قاسم تیری جوانی کے بڑے ارمان ہیں. بیٹوں کو تیار کیا, باپ کے حوالے کیا, باپ نے بیٹوں کو ہاتھ میں تھا, بالکل چھوڑ دیا میں نے سارا موضوع. باپ بیٹوں کا ہاتھ تھام کے چلاتے چلاتے انہیں مصر کے بازار میں لے گیا. کتاب کہتی ہے تاجر نے نا ایسے مصر کے بازار کا ماحول دیکھا, پھر بیٹوں کو دیکھا, پھر مصر کے بازار کا ماحول دیکھا, پھر بیٹوں کو دیکھا. 5 مرتبہ یہ اس نے دوبارہ دہرایا, اب کبھی بازار کبھی بیٹے, کبھی بازار کبھی بیٹے. 5ویں مرتبہ بیٹوں کو آخری دفعہ دے کے نا بے بس ہو کے تاجر نے پہلی صدا بلند کی, غلام لے لو. چیخے مار کے رونے لگا, پھر کہتا رہا غلام لے لو, پھر روتا رہا, کہتا رہا غلام لے لو. صبح سے لے کے رات تک تاجر بازار میں کھڑا ہو کے آوازیں لگاتا رہا غلام لے لو, غلام لے لو, غلام لے لو. کتاب کہتی ہے کوئی خریدار نہیں آیا. جب شام ہو گئی نا اور تاجر کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا اب کوئی خریدار نہیں آئے گا اور صبح ہے محرم, میرے گھر اب شبیر کی مجلس نہیں ہوگی. کتاب کہتی ہے تاجر روتے روتے, 1-1.5 منٹ کی نوکری رہ گئی. کتاب کہتی ہے تاجر روتے روتے زمین پر بیٹھا, انگلی سے زمین پر پہلی لکیر کھینچی اور شکوہ کر کے کہا شاید بی بی کو قبول ہی نہیں ہے. پھر دوسری لکیر کھینچ کے بی بی سے شکوہ کر کے کہا بی بی میں تو اپنے بیٹے بھی بیچنے بازار لے آیا. بی بی میں تو چاہتا تھا میرے گھر میں حسین کا ذکر ہو, میں اپنے بیٹے بیچنے. بی بی اب چاہتی نہیں ہے, بی بی سے شکوہ کر رہا تھا. کتاب کہتی ہے اب جو رونا چاہتا ہے کہ لمحے کے لیے سر اٹھا کے اس نوکر کو دیکھے, میں ممبر حوالے کر رہا ہوں. اب منظر کیا ہے, مصر کا بازار ہے, تاجر کا سر جھکا ہوا ہے, وہ انگلی سے لکیریں کھینچ رہے. کتاب کہتی ہے اسی اسنا میں گھوڑا سوار اس کے قریب آیا. گھوڑا سوار اس کے قریب آ کے کہتے ہیں غلام بیچے گا؟ تاجر کا سر جھکا ہوا ہے, جھکے کہتے ہیں ہاں غلام بیچنے کے لیے ہی لایا ہوں. اللہ کرے جملہ سمجھا سکوں, تیری ہائے سے پتہ لگے گا عزادار کہاں کہاں بیٹھا ہوا ہے. گھوڑا سوار کہتا ہے اچھا پہلے بیچنے سے پہلے یہ بتائیے جنہیں غلام بنا کے بیچنے لایا ہے یہ تیرے کیا لگتے ہیں؟ تاجر کہتا ہے میری چیخ نکلی, رو کے تاجر نے کہا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. گھوڑا سوار تڑپ کے کہتے ہیں کوئی بیٹوں کو بھی غلام بنا کر بیچتا ہے؟ تاجر کہتا ہے میری چیخیں نکل گئی, میں نے تڑپ کے کہا جس کے لیے بیچنے لایا ہوں وہ بیٹوں سے زیادہ پیارا ہے.
پیسے دے دے 10 دن میرے گھر شبیر کا ذکر ہو جائے. کہتا ٹھیک ہے تیرا میرا سودا ہو گیا. میرے گھوڑے پہ سونے سے بھری اشرفیوں کی بوری ہے, وہ بوری کو سینے سے لگا لے, اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے میرے گھوڑے پہ بٹھا دے. جب گھوڑے سوارنے گا نا اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے میرے گھوڑے پہ بٹھا دے. تاجر کا سر جھکا ہوا تھا, وہ زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچ رہا تھا. تڑپ کے کہتے میں بھیک تھوڑا مانگ رہا ہوں, میں تو اپنے بیٹے بیچ رہا ہوں, تو میرے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے بھی اٹھا کے گھوڑے پہ نہیں بٹھا سکتا. اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں تو گھر مسلے پہ بھی روئے گا. تاجر کہتے تو میرے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے بھی اٹھا کے گھوڑے پہ نہیں بٹھا سکتا. تاجر کہتا اس لمحے کے بعد گھوڑے سوار کی چیخ نکلی, تڑپ کے گھوڑے سوار نے کہا تاجر تیرا جو سر جھکا ہوا ہے تو نے انصاف نہیں کیا, ایک مرتبہ سر اٹھا کے دیکھ میرے دونوں بازو نہیں, ایک مرتبہ سر اٹھا کے دیکھ میرے دونوں بازو نہیں. میں قریب آ. تاجر کہتا ہے میں اٹھا, میں نے گھوڑا سوار کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, میں نے معافی مانگی. تاجر روایت کرتا ہے میں نے چہرے کی طرف دیکھنے کی نیت کی, چہرے پہ نور ہی نور تھا. تاجر کہتے ہیں میں نے پہلے بیٹے کو اٹھایا, پیشانی پہ بوسہ دیا, گھوڑے پہ بٹھا کے کہا جا تجھے اون کا صدقہ کرتا ہوں. دوسرے بیٹے کو اٹھایا, بٹھا کے کہا جا تجھے محمد کا صدقہ کرتا ہوں. اب منظر کیا ہے, آخری 1 منٹ کی نوکری باقی. تاجر نے سونے سے بھری اشرفیوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے, گھر چلتا جا رہا ہے اور کہہ رہے شکریہ سیدہ, سیدہ آپ کے وسیلے سے حسین میرا مہمان بنے گا, سیدہ آپ کے وسیلے سے عباس مجھ پہ راضی ہوگا. گھر چلا گیا, محرم کی تیاری کی, اسی جملے کے لیے محنت کر رہا تھا. میں بتاؤں ہمیں شبیر کی عزاداری پیاری کتنی ہے. کتاب کہتی ہے یکم محرم کا دن آیا, تاجر دن سے لے کر رات تک اپنے گھر میں شبیر کی مجلس کرواتا رہا. جب مجلس ختم ہوئی تاجر نے اپنے گھر پہ ماتمداری منعقد کروائی. اور جو پڑھنے لکھنے اور سننے سمجھنے والی بات ہے, شبر بھائی کتاب کہتی ہے جب ماتمداری ختم ہو گئی نا, تاجر ماتمیوں کو اپنے ہاتھوں سے لنگر کرواتا رہا. تڑپ تڑپ کے کہتا تھا آج آئے ہو کل بھی آنا, کل مل کے اکبر کو روئیں گے, آج آئے ہو کل بھی آنا, کل مل کے قاسم کو روئیں گے. کتاب کہتی ہے آخری ماتمی تک نے جب لنگر کر لیا تھا نا, تاجر نے گھر کے دروازے کو کھولا, دروازے پہ ایسے ماتھے میں دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا, ہر جانے والے کو شکریہ کہتا تھا. ساتھ کہتا تھا کل بھی آنا, کل اکبر کا ماتم کریں گے. ساتھ کہتا تھا کل بھی آنا, کل قاسم کا ماتم کریں گے. کتاب کہتی ہے آخری ماتمی اس کے گھر سے گیا تھا, ابھی تاجر نے گھر کے دروازے کو کنڈی لگائی, آ کے زمین پر آرام کی نیت سے لیٹا. تاجر روایت کرتا ہے ابھی میں آرام کی نیت سے لیٹا ہی تھا کہ میری زوجہ کا ہاتھ میرے قدموں پہ آیا. میں اچانک اٹھ کے بیٹھا, زوجہ کی طرف دیکھا, اس کی زوجہ رو کے کہتی ہے تجھ سے بیٹوں کا حال نہیں پوچھنے آئی, بس مجھے یہ بتا دے میرے بیٹے بیچے کسے تھے, نام بیٹوں کا آیا. تاجر تڑپ کے کہتے تجھے بتاؤں بڑی شفیق ہستی تھی, اس کے چہرے پہ نور ہی نور تھا. میں زوجہ تجھے بتاؤں اس کے دونوں بازو نہیں تھے, نام بازوؤں کا آیا. اس کی زوجہ رو کے کہتی ہے ہاں دونوں بازو نہیں ہے, میرے بیٹوں سے گھر کے کام کاج کرواتا ہوگا. ابھی کام کاج کا لفظ منہ سے نکلا ہی تھا کہ تاجر روایت کرتا ہے میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی. تاجر کی زوجہ کہتی ہے میں دوڑ کے دروازے کی طرف گئی, میں نے گھر کا دروازہ کھولا. عزادارو سنو گے کیا منظر تھا, مجھے معاف کرنا. تاجر کی زوجہ کہتی ہے میں نے گھر کا دروازہ کھولا, میں نے دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے, اس نے میرے بیٹوں کا ہاتھ تھاما ہوا ہے. وہ رو کے کہتی ہے لے تاجر کی زوجہ میں تجھے تیرے بیٹے واپس کرنے آئی ہوں. تاجر کی زوجہ بیٹھتے بیٹھتے زمین میں بیٹھ گئی, بی بی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتی ہے بی بی اگر میرے بیٹوں سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کرنا, میں نے اپنے بیٹے غلامی کے لیے نہیں پالے تھے. لفظ غلامی کا آیا, کالے برقعے والی بی بی رو کے کہتی ہے سر اٹھا کے دیکھ میں زخمی پہلو والی بی بی ہوں, میں تجھے تیرے بیٹے واپس کرنے آئی ہوں. بی بی رو کے کہتی ہے میں بیٹے دیتی ہوں بیٹے لیتی نہیں, بیٹے دیتی ہوں بیٹے لیتی نہیں. اور جسے ہمارا رونا سمجھ نہیں آیا, جو بی بی ہمیں بیٹے دیتی ہے اسی کی بیٹیاں شام کے بازار میں, اسی کی بیٹیاں شرابیوں کے, علی کی دکھی بیٹیاں آپ پہ ہمیشہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. معزز سامعین تشریف رکھو, ذاکر محمد زوار اختر عباس یاد صاحب